السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ کوشش کرو، دوڑو، بھاگو اپنے رب کی بخشش کو پانے کے لیے اور اپنے رب کی جنت کو پانے کے لیے، جس کی پیمائش زمین و آسمان کے برابر ہے، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور یہ تقوی آپ کو عطا کرے گا روزہ۔ انشاءاللہ کل خمیس ہے، جمعہ سنیچر کو یوم السبت سے سعودی عرب میں ہم انشاءاللہ روزہ رکھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو تھوڑا سا ہم روزہ رمضان کے بارے میں اپنے ساتھیوں کے درمیان، عبداللہ بھائی ہیں ہمارے، مسلم اعظمی ہیں، وہ سالم ہیں، تھوڑی گفتگو کریں گے، آپ لوگ سماعت کیجیے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ جو میں ترجمہ کر دیا، تو اس رمضان کو ہمیں بہتر سمجھنا ہے، اس رمضان کو ہمیں غنیمت سمجھنا ہے، زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کرنے کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے۔ روزہ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر نیکی کا جو بدلہ ہے 10 گنا سے 700 گنا تک ہے، سوائے روزہ کے۔ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اب آپ سوچئے، اگر ایک بادشاہ اعلان کر دے اپنے جو لوگ تنخواہ، بھائی سب کی تنخواہیں دے دو، سب لوگ تنخواہیں دے دی جائیں، اور ایک آدمی کو کہ فلاں کو بلاؤ، اس کو میں دوں گا، اگر بادشاہ یہ کہہ دے تو سوچو وہ آدمی کتنا خوش ہو۔ بادشاہ کیا دے دے گا؟ سارے بادشاہوں کے بادشاہ روزے داروں کے بارے میں کہتا ہے ان کے اجر کی کوئی حد نہیں، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ ایک بات تو یہ درک ہے روزے کے بارے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو منہ میں معدہ خالی ہونے کی وجہ سے بدبو آتی ہے، وہ بدبو اللہ رب العالمین کو مشک عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، اللہ نے فرمایا۔ اور ایک بات اور ہے روزے دار کی خوشی کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِندَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِندَ لِقَاءِ رَبِّهِ۔ دنیا میں بھی خوشی، آخرت میں بھی خوشی۔ ایک خوشی روزے دار کو تب ملتی ہے جس وقت افطار کرتا ہے، اور ایک خوشی تب حاصل ہوگی جب وہ اللہ کا دیدار کرے گا۔ اللہ ہم تمام کو جنت میں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ ہم جو روزہ رکھنے والے ہیں رمضان میں، تو روزہ کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ روزہ میں ہم کن باتوں کا خیال رکھ کر کے روزہ رکھیں؟ مسلم بھائی بتائیے۔ پہلی بات ایمان کے ساتھ، اجر کی امید کے ساتھ، تو گناہ سے بچنا چاہیے۔ جیسے کہ روزہ رہتا تو ہر اعضاء کے جیسے منہ سے گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور ہاتھ کا، پیر کا، ہر چیز جیسے روزہ رکھنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ گالی گلوچ کرے، جھگڑا تو کرے، تو آپ کہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ یعنی روزے میں آپ کو کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے۔ حتیٰ کہ عام حالات میں اگر کوئی جھگڑا کرے تو ایک تھپڑ مارے تو اس کو تھپڑ مار سکتے ہیں، اس کو اتنا بدلہ دے سکتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں اتنا پکا فرمایا گناہ سے بچنے۔ اگر کوئی آپ کو گالی بھی دے دے، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اگر کوئی آپ کو گالی دے تو کہہ دو بھائی میں روزے سے ہوں۔ اور اگر کوئی اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، گالی گلوچ بکتا ہے، جھوٹ بکتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ جو شخص آدمی جھوٹ بولنا، جہالت کے کام کرنا، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو کیا ضرورت ہے کہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ اور فرمایا مسلم بھائی نے کہ ایمان و احتساب کے ساتھ، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ سے پورے اجر کی امید رکھتے ہوئے آدمی روزہ رکھتا۔ صحیح بات۔ افطاری کی بات ہے کہ افطاری کے تعلق سے ہمیں کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے؟ افطاری کے تعلق سے ہمیں کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے؟ افطاری کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ ابو سالم صاحب بتائیں۔ جب افطاری کا وقت ہو جائے تو افطاری میں کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے۔ یہ بات اس لیے ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنا کام کر رہا ہے، افطاری پر دھیان نہیں دیتا۔ عورتیں مردوں کے لیے لا کر کے دے رہے ہیں، اپنا افطاری نہیں کر رہی، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ افطاری کرنا مستحب ہے۔ جی، ایسا کرنا، افطاری کھانا مستحب بھی ہے، اور افطاری جلدی کرنی چاہیے۔ ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور جب تک اللہ کے رسول یہ بھی کہہ گئے ہیں کہ افطاری جب تک
हम जब तक افطاری کرنے والے جب تک افطاری جلدی کریں گے ان کے اندر بھلائی رہے گی. ہاں جی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی، وہ کھجور اور پانی سے ہی روزہ کھولتے تھے. ہاں جی، تین باتیں وہ صاحب صاحب بتائی کہ ایک بات افطاری کرنا ہی چاہیے، اس میں غفلت نہیں کرنا چاہیے، سنت ہے، مستحب ہے، اور افطاری میں جلدی کرنی چاہیے. کئی لوگ تارے نکلنے کا انتظار کرتے ہیں، ہمارے کہتے ہیں اذان ہوگی تب بھی 3-4 منٹ انتظار کرتے ہیں، یہ سب غلط طریقہ ہے. اور کچھ نہیں تو آدمی کھجور پانی سے افطار کر لے، کھجور بھی نہ موجود ہو تو پانی سے افطار کر لے، افطاری کرنا چاہیے. عبداللہ بھائی بتائیں رمضان اور قرآن، رمضان میں ہمارا تعلق قرآن سے کیسا ہونا چاہیے؟ رمضان میں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اول قرآن جو ہے رمضان کے مہینے میں قرآن اترا ہے. جی جی، کس رات میں؟ ليلة القدر میں اترا ہے. جی، اور جو رمضان کے آخری مہینے میں کے آخری دنوں میں جو ہوتا ہے اس میں اترا ہے. اور قرآن کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ میں سمجھ کے پڑھے، اس کی مطلب میں فضیلت زیادہ ہے ہمیشہ، لیکن رمضان میں خاص کر کے. اور ہم قرآن کو سن سکتے ہیں تراوی میں آدمی جائے، تراوی پڑھے، اس میں قرآن جو پوری ختم کی جاتی ہے. پابندی کے ساتھ میں تراوی پڑھے گا آدمی تو پوری قرآن سن سکتا ہے، پوری قرآن سن سکتا ہے، اور اس کے ساتھ دہرا بھی سکتا ہے، اپنی غلطیاں بھی ڈھونڈ کے اس میں سے نکال سکتا ہے کہ مطلب جو نہیں اس میں کہاں غلطی کر رہا ہوں، یہ کیا ہے، کہاں جو وہ سب وہاں پہ کر سکتا ہے. اور ویسے بھی قرآن پڑھنے کے لیے ہلکا بنا کے یار دوستوں کے ساتھ میں یا اپنے گھر والوں کے ساتھ میں، بال بچوں کے ساتھ میں بچوں کو سکھائیں بھی، جنہوں نے ہلکا بنا کے لیے ایسے کرو ایسے پڑھو. اپنی جو یاد جو حافظ جو حفظ ہے جو آیت سورہ، ان کو جو صحیح کرنا چاہیے. نہیں ایسے نہیں کہ علم گلم جو بھی منہ میں آیا ویسے کر دیا اور ٹائم پاس کر دیا، ٹائم پاس کر تو اس کو صحیح کریں. صحابہ کرام تھے ایک دوسرے کو قرآن سکھاتے تھے، سنتے تھے اور سناتے تھے. اور حضرت جبریل رمضان میں خاص کراتے تھے، اللہ کے نبی جبریل کو سناتے تھے، جبریل اللہ کے نبی کو سناتے تھے. اور ہم لوگ شرماتے ہیں ایک دوسرے کو، ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم قرآن یاد کیسے نہیں. کسی کو پوچھو سورہ فاتحہ پڑھنی، ارے یار ہمیں آتی ہے تو کیوں وہ دیکھتا ہے کہ غلطی ہوگی تو پھر بعد میں بولے گا یار یہ یار اتنا بڑا ہو گیا، تم کتنے سال کا ہوگا، تیرے کو سورہ فاتحہ نہیں آتی. تو یہ بات پہ آدمی شرماتے رہتا ہے پھر اس میں. اس لیے ایک ہلکا بنا کے آدمی، جیسے بھی ہم لوگ چار آدمی بیٹھے تو ایک دوسرے کو نہیں معلوم ہے، آپ عالم ہیں، آپ سے پوچھیں گے شیخ سے یہ کیسا ہے. یہ تو دین میں ایک ہر بات کو پوچھنا چاہیے، لیکن خاص کر کے قرآن جو ہے اس کو زیادہ پوچھنا چاہیے. خاص کر رمضان میں گزارش یہی ہے کہ ناظرہ قرآن بھی پڑھیں. غلطیاں بہت ہیں آپ کے پاس، جو لوگ پڑھے لکھے اور بھی صورتیں حفظ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جس قدر آپ کو حفظ ہوگا اسی قدر جنت میں آپ کا مقام بڑھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا اقرا ورتقی، پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا، تیری منزل وہ آخری آیت ہے جہاں تک تو قرآن پڑھے. جس قدر آپ کو صورتیں یاد ہوگی اسی قدر جنت میں آپ کا مقام بلند کیا جائے گا. حلقات بنا کر کے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، ایک صفحہ وہ پڑھیں آپ سنیں، ایک صفحہ آپ پڑھیں وہ سنیں. اس میں ایک دوسرے کی غلطیاں بھی دوست ہوں گی، اور آپ منہ سے زندگی بھر تو ایسے چپکے چپکے پڑھتے ہیں الٹا پلٹا، کم سے کم منہ کھول کے جب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہاں کہاں فالٹ ہے. تو قرآن کا خاص اہتمام کریں رمضان میں، کیونکہ قرآن ہی ہماری زندگی ہے، قرآن ہی ہمارا دستور ہے، اور قرآن ہی ہمارے لیے شفاعت کرنے والا ہے. روزہ ہمارے لیے شفاعت کرنے والا ہے. میں آخر میں دعاؤں کے تعلق سے چند بات، یہ ہمارے بھائیوں نے جو بات کہی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ نہیں جانتے، بس اس لیے ہم نے کہلوائی کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نصیحت کرتے رہو، نصیحت مومنین کو فائدہ دیتی ہے. جو پتھر پہ پانی گرے متصل تو بے شبہ گھس جائے پتھر کی سل، پانی گرتے گرتے پتھر بھی گھس جاتا ہے. تو باتیں کہتے کہتے ہمارے ساتھیوں کو باتیں یاد ہو جاتی ہیں. کئی بولنے میں غلطی کرتے ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ جیسے میں بولتا ہوں سیکھتا، ہمارے دوست احباب بھی میرے ساتھ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی زبان بھی کھول دے، وہ بھی اپنے جس حد تک علم رکھتے ہیں لوگوں کو دین سکھائیں. یہ میرا مقصد ہے. ان مجالس کا جو اکثر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، میں خاص کر ہم عبداللہ بھائی، مسلم بھائی اور ہمارے ابو سالم صاحب اور کئی اور جگہوں پر لوگ رہتے ہیں، تو ایسا کیجئے، خود سیکھیے، دوسروں کو دین سکھائیے، ان کے منہ سے کہلوائیے. وہی باتیں جو وہ جانتے ہیں، کہنے کی باتیں کہلوائیے، کیونکہ اللہ کا دین آپ کو اکیلے نہیں جاننا ہے، دین کی تبلیغ کرنی ہے، آپ کو دوسروں تک اللہ کا دین پہنچانا ہے.
سورۃ العصر میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ لوگ نقصان میں نہیں جو ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے ہیں، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ ایک بات تو دعا کے تعلق سے میں کہہ رہا تھا کہ روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، جب تک آپ روزے کی حالت میں ہیں دعا کرتے رہیں، صبح شام عصر بعد مغرب سے پہلے تک یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ایسے ہی اوقات تلاش کریں، رمضان میں خاص کر اوقات تلاش کریں کہ دعائیں کب کب قبول ہوتی ہیں۔ اذان اور اقامت کے بیچ کا جو وقت ہے جب تک تب دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لا ترد الدعاء بین الاقامت والاذان، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ آپ جائیں مسجد میں بیٹھ کر کئی لوگ گپ کرتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں، ارے دعا آپ کو یاد ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہو اپنے اردو عربی دیہاتی میں، گئے وضو کر کے بس ایسا پلتی مار لیے اور انتظار کر رہے ہیں جماعت کا، ہیں 2-3 منٹ ہو گئے، کچھ لوگ امام کو پوچھ دیں گے یار کیوں ابھی تک جماعت نہیں کھڑا گیا، ارے اللہ کا شکر ادا کرو جو تھوڑی بہت تاخیر ہو جاتی ہے اتنی دیر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لو، دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے، جمعہ کے دن قبولیت کا ٹائم ہے، امام کے ممبر پر بیٹھنے سے سلام پھیرنے تک۔ امام کہو کہ یہاں بیچ میں کہاں ٹائم ہے، میں بتاتا ہوں ٹائم کہاں ہے، امام کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر کے سلام پھیرنے تک ٹائم کہاں ہے۔ ایک بات تو یہ کہ مؤذن جو ہے جب اذان کہتا ہے آپ جواب دیتے ہو، اذان کے بعد کی دعا ہے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، ایک بات ہوگی۔ پھر آپ جو ہے امام جب خطبہ دیتا ہے بیچ میں بیٹھ جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، وہ جو ہے آپ کی دعا کا وقت ہے، چٹ پٹ وہ بہت آپ دعا کر لیں۔ پھر آپ جو ہے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر، جب نماز شروع ہوتی ہے تو ایک تو سبحانہ والی دعا ہے اور ایک تو وہ اللہم رب باعث بینی وبین خطایا کما بعثت، اگر یہ یاد ہے تو یہ پوری دعا ہی ہے۔ ایسے ہی نماز میں جب آپ سجدہ کرتے ہیں آپ کی دعا کی قبولیت کا وقت ہے، ایسے ہی سلام پھیرنے سے پہلے کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے، سلام پھیر دیا ٹائم ختم ہو گیا۔ ایک قول کے مطابق عصر کے بعد کا وقت ہے، عصر کے بعد ٹائم نکال لیں۔ تو یہ گھڑیاں رمضان میں خصوصی طور پر دعا کی قبولیت کے گھڑیاں تلاش کریں اور دعا کرنے سے تھکے نہیں کہ یار ہماری دعا قبول، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اللہ تعالیٰ ضرور عطا کر دیتا ہے، یا تو آپ نے جو دعا کی ہو بہو وہی چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی، آپ بیمار ہیں پریشان ہیں، یا اللہ میری بیماری آپ کو شفا دے دیا خلاص آپ کو مل گئی، یا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ دعا قبول نہیں کی، اس کے بدلے مزید کوئی آنے والی زندگی میں دکھ پریشانی حادثہ مصیبت زلزلہ پھلان ڈھکان اس سے آپ کی زندگی کو محفوظ کر دیا۔ کئی بار ایسا بھی نہیں کیا، قبول بھی نہیں کیا، ڈائریکٹ حادثے سے بھی محفوظ نہیں رکھا، بیماری یہ بھی آپ مبتلا ہوئے، کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا آپ نے دعائیں کی تھی سب کو بٹور کر کے آپ کے بینک میں ڈال دیا۔ اب وہ دعائیں آپ کی رکھی ہوئی ہیں وہاں، قیامت کے دن جب آپ پہنچے نام اعمال تولے جانے لگے، آپ کے نام اعمال گھٹ رہے ہیں، وہ سارا کا سارا لا کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک بیگ آپ کے میزان میں تول دیا اور آپ کا نام اعمال وزنی ہو گیا اور آپ جنت میں پہنچ گئے۔ ایک حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ جب بندہ یہ دیکھے گا کہ ارے میری وہ دعائیں جو قبول نہیں ہیں آج مجھے اللہ تعالیٰ تول کر دے رہا ہے، تو کئی لوگ یہ کہیں گے کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تو اچھا تھا، سب کا سب یہی مل جاتا۔ میرے بھائیو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تمہیں پکار رہا ہے کہ میرے بندو تم دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میں اس کو توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بند کر کے لے آؤ۔